یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایک کشتی کی طرف، ایسی کشتی جس جو لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اس کی طرف انہوں نے ارادہ کیا. فساہم فکان من المدحضین. پھر اس کے بعد قرعہ ڈالا گیا. قرعہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں تیروں کے ذریعے سے، جیسے ہمارے پاس آج کل کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے، چاند شدی میں کو یہ کام کرنا، تو ہم لوگ چٹھی اڑاتے، ڈرا کرتے. تو ایسے ہی اس زمانے میں تیر نکالتے. تو انہوں نے پھر وہ کشتی والوں نے سمجھے اس زمانے کے حساب سے جو کیا، آج ہمارے گھر سے چٹھی اٹھائی. تو چٹھی اٹھائی تو اس کے بعد من المدحضین، پھر ان کو باہر کر دیا کشتی سے. کشتی میں جا رہے تھے، کشتی سے باہر پانی میں ڈال دیا. فالتقمہ الحوت. پھر ایک بڑی مچھلی نے ان کو لے لیا. وہ ہوئی اور وہ بڑی شرمندگی میں تھے حضرت یونس علیہ السلام. فلولا انہ کان من المسبحین. اور اگر وہ مسبحین میں سے نہیں ہوتے، مسبحین یعنی تسبیح کرنے والے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، تو للبث فی بطنہ، اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. کب تک؟ قیامت تک اسی میں رہتے، قیامت تک اسی میں رہتے اگر وہ تسبیح نہ کرتے. پھر اس کے بعد فنبذناہ، پھر ہم نے ان کو کشتی سے باہر نکالا. بالعراء کھلی فضا میں، وہو سقیم، وہ بیمار ہو گئے تھے. وانبتنا علیہ شجرۃ، پھر ہم نے ان کے قریب ایک بیل اگا دی، کدو کی بیل. یختین. وارسلناہ الی 100,000 یزیدون، اور ہم نے پھر ان کو 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کے طرف رسول بنا کر بھیجا. فآمنوا، اور ان میں سے انہوں نے ایمان قبول کیا. فمتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے دیا. یہ صرف ترجمہ تھا. اب آتے ہیں اس کی تفصیل پر. حضرت یونس علیہ السلام کا صرف واقعہ نہیں سنا ہوں، اس کے اندر سے پھر ہمارے لیے جو باتیں قابل غور ہوں گی اور ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. حضرت یونس علیہ السلام ایک بستی کی طرف بھیجے گئے. آپ نبی تھے، اور نبیوں کا سلسلہ تو حضور کی آمد سے پہلے ہوا کرتا تھا. حضور کی آمد کے بعد تو نبیوں کا آنا ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس وقت ہوا یوں کہ لوگوں کو آپ نے غلط کاموں سے روکا. سب سے بڑا غلط کام یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کے خدا سمجھنا. کسی کو بھی، مٹی کو، پتھر کو، تانبے کو، پیتل کو، پلاسٹک کو، کس کو بھی خدا کے جیسا یا خدا میں ملا کے مورتی بنا کر ایسا کرنا. یہ تو آپ نے لوگوں کو بہت سمجھایا، اور بھی بہت ساری خرابیوں میں آپ کی قوم مبتلا تھی. آپ نے سمجھایا دیکھو یہ سب غلط کام کر رہے ہیں. اور پہلے کیا ہوتا تھا، جب کبھی لوگ غلط کام کرنے سے باز نہیں آتے، رکتے نہ تھے، تو پھر اللہ کی طرف سے نبی کو بتا دیا جاتا کہ جناب اب اگر یہ لوگ آپ کی نہیں سن رہے تو لہذا ان پر عذاب آ جائیں گے، آپ ہٹ جائیں گے. اس قوم پر عذاب نہیں آتا. ہمارے اوپر جو عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ عذاب نہیں آنے کی وجہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. پچھلے سارے نبیوں کے امتیوں پر جب وہ لوگ نافرمانی کرتے، نبیوں کو ستاتے، تو کبھی آسمان سے پتھر برستے، کبھی زمین میں زلزلے آتے، کبھی لوگوں کو اس میں دھنسا دیا جاتا، کسی کو اوندا مار دیا جاتا، کسی پر طرح طرح کی طوفانی بارش ہوتی، کسی پر مینڈو نکلتے، کسی میں
بہرحال بہت عجیب عجیب قسم کے عذاب ہوتے، اللہ محفوظ رکھے۔ حضور کی امت پر اس لیے عذاب نہیں آتا ایک ساتھ کیونکہ حضور اللہ سے دعا کیے تو اللہ نے فرمایا حبیب آپ اطمینان رکھیے، کیونکہ حضور کو بڑی فکر ہوتی، جب بھی کبھی کوئی نافرمانی کرتا تو یا اللہ یہ لوگ جانتے نہیں مجھے، ان کو معاف کر دے، جیسے تو نے پہلے نبیوں کے نہیں ماننے والوں کو ہلاک کیا، مولا ان کو ایسا ہلاک مت کر، یہ میری امت ہے۔ تو بار بار حضور دعا کرتے، آخرکار اللہ نے فرما دیا حبیب آپ اطمینان رکھیے، آپ جب تک ان میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گا۔ اس طرح حضور کی وجہ سے ہم کافر بھی اجتماعی عذاب سے بچ گئے۔ اب اگر کہیں کچھ آیا تو تھوڑا بہت کہیں زلزلہ کہیں ہوتا، لیکن پہلے جیسا پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی۔ یہ واقعات نبیوں کے ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی ہے، اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق ہم گزار رہے نہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام کو سمجھائے، سمجھانے کے بعد بولے تم لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، سدھر نہیں رہے ہیں، دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ ان کی بستی سے نکل گئے، جس بستی میں عذاب آنے کا آپ نے اشارہ کیا وہاں سے نکل پڑے۔ اب اللہ کے نبی کا کہنا تھا تو عذاب آیا، عذاب ایسا آیا کہ کالا ور چھا گیا اور اس میں سے بارش زوردار طوفانی ہونے والی تھی، عذاب ایک کیا کہ یہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ لوگ سمجھ گئے یہ یونس علیہ السلام جو بولے تھے ویسا ہی عذاب آ گیا، لہذا چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور جانوروں کو سامنے رکھ کے دعا کرنے لگے، یا اللہ ہم گناہ کے اوپر توبہ کرتے ہیں، آپ کے نبی کی بات نہیں سنے، ہم معافی چاہتے ہیں مولا۔ ان کے ایسا روئے پلائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ٹال دیا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا، صرف وہی ہوا اور آگے کبھی نہیں ہوگا۔ ایک بار عذاب آ گیا تو ٹلنے والا نہیں۔ اسی بات کو سورہ یونس میں بتلایا گیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وما کانا لنفس جی ایک بار دوسری پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ ایک ہی صاحب سورہ یونس میں یہ آیت ہے کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کوئی بھی بستی میں جب عذاب آ جائے تو ان کو ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ فرعون نے بھی جب سب کو ڈوبتا ہوا دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آ گئی اور کہنے لگا میں بھی اب اللہ پر ایمان لاتا ہوں، دیکھ لیا عذاب، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا اب تیرا ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی احادیث کی روشنی میں بتلایا گیا کہ جب کبھی کسی پر موت کا وقت شروع ہو جاتا، نزع کا عالم شروع ہو جاتا، اس وقت بہت سی ایسی چیزیں ان کو نظر آنے لگتی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ فرشتے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اچھی صورت میں آتے ہیں، نیک لوگوں کو بری لوگوں کو بری صورت میں آتے ہیں، ایسے ایسے مخلوقات نظر آتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بابا موت ہو گئی، موت ہونے والی ہے، موت بہت قریب ہے۔ اس وقت کا توبہ کرنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ وہ ٹائم آنے سے پہلے ہم کو توبہ کر لینا ہے، سدھر جانا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی آنے والی ہے، وہ نشانی کیا ہوگی؟ سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر ڈوبتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج ادھر سے نکلتا ہوگا اور ہم کو ادھر سے نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ کے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب سورج ادھر سے نکل گیا تو سمجھنا کسی کی توبہ ہو نہیں، اب کب ہوئی توبہ کا دروازہ بند۔ تو یہاں پر ایسے ہی ہوا، اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی بستی والوں کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچاتا، فنفعها ایمانها، ان کو الا
قوم یونس، بس خالی یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ خصوصیت ایکسیپشن اللہ رکھے. لما آمنو، جب وہ لوگ ایمان لا لیے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے ان پر آنے والے ذلت کے، رسوائی کے، بے عزتی کے عذاب کو ہٹا دیا، عذاب روک لیا. ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو کچھ دنوں کے لیے فائدہ اٹھانے دیا دنیا سے. حضرت یونس علیہ السلام بستی میں یہ بول کے گئے تھے کہ عذاب آ رہا ہے، لیکن جب آپ دور سے معلومات کرے تو پتا چلا کہ عذاب نہیں آیا، آگے چلے گا. تو آپ کو ایک طرح سے شرمندگی ہونے لگی، میں نبی ہوں اس قوم کا، یہاں آ کر میں کہہ دیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اب عذاب تو ٹل گیا، لہذا میں کیا کروں، اب مجھے جانا میرے لیے اچھا نہیں ہے. آپ ایسا فیل کرنے لگے کہ میرا جانا وہاں مناسب نہیں، اور وہاں سے قوم پر غصے میں آ کے نکل گئے. اب وہاں نہیں گئے، کہاں گئے؟ تو دوسرے راستے پر چلتے چلتے راستے میں سمندر آیا، تو بولے کشتی میں سوار ہو کے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے. کشتی میں سوار ہوئے. تو یہ اللہ نے جو فرمایا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جو چلے آئے، تو در حقیقت حضرت یونس کو اللہ کی طرف سے یہ انسٹرکشن نہیں ملا تھا ابھی کہ آپ ان کو وارننگ دے کے نکل جائیے. اس وارننگ کے انسٹرکشن سے پہلے ہی آپ نکل گئے تھے. ایسا ہوا تھا. ایسی باتیں بہت سی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی واقعہ مشہور ہے، تفصیل بھی سناؤں گا. ایک بار آپ واعظ کیے، بیان کیے، اور لوگوں کے دل ایسے نرم ہو گئے، رونے لگے. تو کسی نے پوچھا موسیٰ آپ سے بڑھ کے بھی کوئی بہترین تقریر کرنے والا عالم ہوں گا؟ تو حضرت موسیٰ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی اب روئے زمین پر میں ہی ایک نبی ہوں، لہذا بولے نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. فرمایا موسیٰ یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تم ہی سب سے بڑے عالم ہو؟ ہمارا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. بس یہ جانتے حضرت موسیٰ کو سامنے آ گیا کہ میرے زبان سے وہ بات نکل گئی جو نہیں نکلنی تھی. اب اس کو غلطی مت بولیے، گناہ مت بولیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ انتظام ہے وہ. اب پھر وہ لمبا قصہ جائے گا. ادھر بھی حضرت یونس سے ایسا ہو گیا. جانے کا ابھی انسٹرکشن نہیں آیا تھا، آپ نکل پڑے. اب نکل کے کیا کرے، اب لوگوں سے چھپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شرمندگی ہے. تو ابقا کا ورڈ آبق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کہیں چلا جائے، اس لیے ابقا یہ مشہور ہے. اب وہ چلے کدھر گئے؟ یہ کشتی میں سوار ہوئے. وہ کشتی بھری ہوئی تھی. اب کشتی جب چلنے لگی تو بڑا طوفان آنے لگا اور اس کے اندر جو ہے وہ جھکولے کھانے لگی. لوگوں نے سوچا کہ بھئی کیا کریں گے، اس کشتی کے ڈوبنے کے امکانات ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کے اوپر کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مالک کی مرضی کے خلاف آ گیا ہے. اگر ایسا ہے تو کشتی پوری ڈوب جائے گی، لہذا کیا کریں گے؟ اب آپ سوچنے لگے کہ میچوں ہے. اس دوران قرآن بھی ڈالے لوگ، جو بھی ان کا طریقہ تھا، اس میں آپ کا نام نکلا. چنانچہ آپ کیا کیے؟ بولے بھائی میرے اکیلے کی وجہ سے اگر پورے لوگوں کی جان خطرے میں ہے تو میرے کو ایک اڑا دو. آپ کو کشتی میں سے نکال کے باہر سمندر میں ڈال دیے کشتی کو سیو کرنے کے لیے. لیکن اللہ کی قدرت، یہی تو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ ہے وہ اللہ قادر ہے، قدرت والا ہے، مقتدر ہے، اقتدار ہے اس کے پاس. وہ کہیں سے بھی کچھ بھی راستہ نکال سکتا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہم کچھ بھی حالات سن کے حیران ہو جا رہے ہیں، پریشان ہو جا رہے ہیں، ایسا کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا. ارے بھائی آپ بندے ہیں، بندے بنے رہو، خدا مت بنو. آپ کو پوری دنیا کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے.
آپ کو جتنی ذمہ داری دی گئی ہے اس کی فکر کرو، جتنا آپ کے اندر طاقت ہے کوشش کرو، باقی اللہ سے رجوع کرو، دعا کرو. یہ مت سوچو کہ ایسا کیسا ہوں گا ویسا کیسا ہوں گا. ہاں یہ کیوں ہو رہا، ہماری حرکتوں سے اگر ہو رہا ہے تو حرکتوں کو سدھار لو، لیکن یہ سمجھنا کہ آپ کیسا ہوں گا. ایک فون آیا میرے پاس کہ ان کی حالات ایسے خراب ہوئے، آگے صرف اندھیرا دکھ رہا. میں بولا ہر اندھیرے کے بعد روشنی آنے والی. امید کی کرن ہمیشہ جاگتے رہنا، ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا. ابھی کچھ دن پہلے بچوں کے رزلٹ نکلے، ہاں وہ ہوتا، کبھی اتفاق ہو جاتا، کبھی کچھ نمبروں کی گڑبڑ ہو جاتی، کبھی کمپیوٹر میں گڑبڑ ہو جاتی. اچھا پڑھنے والا ایک آدھ مارکس سے فیل آتا، ایسا ویسا پاس ہو جاتا. ایسا ویسا پاس ہو گیا تو اس کو تو پریشانی ہوتی، انہیں بولتا اللہ کرم کر دیا. لیکن جس کو یقین تھا کہ 99 آئیں گے انہیں فیل ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اب سب چھوٹو کر دو نہیں. اب یہ سمجھ لہٰذا بعض مسلمان بچے تو سمجھدار ہوتے، ایسی تربیت ہوتی ان کی گھروں میں، لیکن غیر مسلموں میں یہاں سے بچی ادھر گر کے مر گئی، ادھر بچہ کود کے مر گیا. کائی کو نہیں بھائی، کیا ضرورت ہے؟ ایک نہیں اور ایک چانس، اور ایک نہیں اور ایک چانس. اور والدین کو بھی اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، بہرحال بندے کے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے، کامیابی دینا. تو حالات سے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، کیسے بھی حالات اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا. اور میں کہوں گا کہ جو لوگ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، اب اس کا دینی اعتبار سے تو ان کا بیچ میں لٹکتے رہیں گے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلے ان کی خودکشی بتا رہی ہے کہ انہوں بزدل تھے، ڈرپوک تھے، اس واسطے نکل کے بھاگے. مضبوط آدمی مقابلہ کرتا، آخری وقت تک مقابلہ کرتا، اور مرنے سے پہلے چار کو مار کے مرتا. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقتوں کو جٹانا، اور ہم سب کچھ نہیں سمجھ، اللہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا. ایسے ایسے مقامات سے راستہ نکالتے اللہ تعالیٰ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اونٹنی کے پتھر میں سے نکلنے کو بھی آپ نے قرآن میں پڑھا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہوا، جب اللہ چاہتا ہے تو ایسے ایسے کرشم ہوتے ہیں کہ انسانی عقل کام نہیں کرتی، عقل کام نہیں کرتی. تو حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والوں نے اٹھا کر کشتی سے باہر پھینک دیا. نیچے سمندر وہ پانی خشکی نہیں ہے، ریتی نہیں ہے، گدا نہیں ہے، پانی ہے نیچے. اور وہ سمندر کا پانی ایسا جس میں بھاری بھاری بڑے بڑے مچھلیاں ہیں، ایسے بڑے بڑے مچھلیاں ہیں. تو اللہ نے حکم دیا، ایک مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی دیکھو یونس آ گئے ہیں. اس یونس کو اپنے منہ کے ذریعے پیٹ میں لے جاؤ، لیکن یہ تمہاری غذا نہیں ہے، یہ تمہارے کنے سیکیورٹی سیفٹی کے لیے ہم بھیج رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ قدرت کہاں سے نکلتا راستہ، بزرگ کو سمجھے ہو گیا مر گیا. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کے بعد سانس کیسا لی ہوگی، سانس کیسا لی ہوگی. ایک صاحب پوچھے آ کے کہ بھائی ایسا سب چاروں طرف سے بند ہے تو وہاں سے سانس کیسا لیا ہمارا بندہ. تو اس کو بولے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں سانس کیسا لیتا، کوئی سوراخ رہتا، کھڑکی رہتی، کوئی کیسے ونڈو رہتی. تو جیسا ماں کے پیٹ میں بچے کو اللہ تعالیٰ غذا بھی دیتا، ہوا بھی دیتا، سانس بھی لیتا. اللہ چاہے تو سب ہوتا صاحب، بس اللہ پر بھروسہ ہونا ہے. حضرت یونس کی مچھلی کے پیٹ میں اب کتنے دن رہے، الگ الگ روایتیں ہیں، کوئی کہتے ہیں 1 دن، کوئی بولے 3 دن، کوئی بولے 10 دن، کوئی بولے 40 دن. چلو ٹھیک ہے، 3 دن سے 40 دن تک کا الگ الگ روایتیں ہیں. اب بہت پرانا قصہ ہے، قرآن نے دنوں کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف اتنا کہا گیا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئی. اب بولیں گے مچھلی بولتے ہیں، ہمارے بچوں کے ذہن میں آئے گا ارے وہ مچھلی تھی سر، اس پیٹ میں کیسا جاتے، تو وہ مچھلی بڑی مچھلی تھی،
اس وقت تک شارک مچھلی کو لوگ دیکھے بھی نہیں دیکھے، اب معلوم ہو اتنی بڑی مچھلی بھی رہتی کہ اس کے اندر آدمیاں چلے جاتے. بہرحال حضرت یونس اندر گئے. جانے کے بعد جہاں کی حساب سے اگر دیکھا جائے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اگر ہم ادھر چلتے ہیں 17 پارے میں، وہاں اللہ پاک اس واقعے کو تھوڑا سا 4-6 آیتوں میں بیان فرما. وہاں سنگے ہاں تاکہ اس سے اس کو کنیکٹ کر دیں ہم. وَذَنُّونَ، دیکھو صاحب نون عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں، اور مچھلی والے صاحب اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ امت پہ ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے تھے. فَظَنَّ، اور انہوں نے سوچا أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہماری قدرت نہیں ہے ان کے اوپر. اس کے بعد فَنَادَى، تو انہوں نے آواز لگائی، ندا کی، فی الظُّلُمَاتِ، ظلمات میں سے آواز لگائی. ظلمات کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے. اپنے اندھیرا کہاں سے ہاں رات کا اندھیرا، پھر پانی کے اندر، پھر اپنے جسم میں یہاں سے لے کے اندر تک اسکن کے کئی لیئرز رہتے. تو مچھلی کے پیٹ میں وہاں سے باہر تک کتنے لیئرز ہوں گے؟ اندھیرے کے اندر اندھیرا، اندھیرے کے اندر اندھیرا، اندھیرے کے اندر اندھیرا. وہاں اندھیرے سے فنادا فی الظلمات، تو آپ نے وہاں سے آواز لگائی اندھیروں میں سے. کیا آواز لگائی صاحب؟ یہ آواز لگائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آواز لگائی وہاں سے انہوں نے. اچھا کیا ہے ترجمہ؟ کیا ہے اس کا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل، لا الہ الا انت، بس ایک آپ ہی ہیں عبادت کے قابل اللہ. سبحانک، اور آپ بہت پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، ہر ضرورت سے پاک ہیں. سبحانک، سبحان اللہ مطلب پاکی بیان کرنے لگے. اللہ آپ پاک ہیں، اللہ پاک بولتے ہیں، پاک ہے ہر عیب سے، ہر ضرورت سے، ہر مرض سے، ہر حاجت سے، ہر چیز سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. انی، بے شک میں، کنتو ہوں، من الظالمین، اصل غلطی کرنے والوں میں سے تو میں ہوں، ظلم کرنے والوں میں سے تو میں ہوں. آپ کی ذات تو پاک ہے مولا. جو بندہ اپنے کیے پر پچھتاتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ جو دعا ہے ہم کو یاد ہے نا اکثر لوگ، یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے. آیت کریمہ میں پڑھتے نہیں کیا. کیوں پڑھتے؟ اسی لیے کہ ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی مشکلات میں پڑ جائے اس آیت کو کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے، کیونکہ یہ آیت اللہ کے ایک نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہے، قرآن میں بیان ہوا اس کا. تو اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، سارا قصور تو میرا ہے. انی کنتو من الظالمین، سارا قصور تو میرا ہے. جب یہ دعا کیے کتنے دیر میں سے کیے؟ مچھلی کے پیٹ میں سے کیے. تو کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا ان کو ایسے ہی؟ اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں فاستجبنا لہ، انہوں نے آواز دی تو ہم نے اس آواز کا جواب دیا. اتنے اندھیروں میں سے بھی آواز دیے تو اللہ تو ہر ایک کی آواز چاہے وہ کہیں سے بھی دے سننے والا ہے. تو فاستجبنا لہ، اور ہم نے اس کو جواب دیا. اور اس کے بعد فرمائے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی، تکلیف سے نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں. پھر یہاں سے پھر ادھر چلے جائیں گے. یہ جو پاکی بیان کرے اللہ کی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، فرما رہے اللہ تعالیٰ اگر یہ پاکی وہ بیان نہیں کیے ہوتے، لولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہیں کیے ہوتے تو قیامت تک اسی میں پڑے رہتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں سے ادھر آ گئے.
واقعے کو کھولے. اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا جسے کہا تھا کہ سیف رکھنا, اب نگل دے, تو جیسا نگلی تھی ویسا اگل دی. جیسے پہلے نگل لی تھی اب اگل دی. تو انہوں 3 دن تھے ہوں گے یا 2 دن تھے ہوں گے یا 40 دن گئے, تو اس دوران اندر کیسی گرمی تھی, وہاں کے پیٹ میں گرمی رہتی ہے, وہاں پہ کیسی گرمی تھی, کیا تھا وہاں پہ کوئی. اب زندہ اللہ تعالیٰ بچایا, یہ قدرت اللہ کی. تو پھر دھوپ بھی نہیں لگی, پھر کسی طرح کی کوئی غذا بھی نہیں ہے. تو جب وہ پیٹ سے باہر آئے تو حالت بہت کمزور تھی, لاغر تھی, ہاتھوں میں دم نہیں تھا, ایک جگہ بس لیٹے ہوئے, اٹھنے کے لیے آنا, ہاتھوں میں گھبراہٹ تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی بازو کدو کی بیل اگا دی, اور اس کے ذریعے ان کو کھانے سے طاقت آئی. پھر اس کے بعد منہ کے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے. اور پھر ہم نے ان کو اور قوم کی طرف بھیجا جو 1000 لاکھ 100,000 یعنی لاکھوں کی اس سے بڑھ کی تھی. فآمنوا, پھر وہ قوم ایمان لائی. اور فمتعناهم إلى حين, یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ آپ کو بیان کیا گیا, واقعہ تو سن لیا, دلچسپ واقعہ ہے. اب ہم اس واقعے کو سننے کے بعد اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ پہلی چیز, ہمیشہ اپنے رب سے اور اپنے رب کے احکام سے جڑے رہنا ہے. پھر رب کریم نے ہمارے لیے جن کو بڑا بنایا ہے ان کی باتوں کو بھی سنتے رہنا جو ہمارے خیر خواہ ہیں. پھر اس کے بعد کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنا, تحمل سے کام لینا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ اگر کچھ ہو جائے تو ہمت نہیں ہارنا, بھروسہ اللہ پہ کرنا, اللہ کی تعریف کرنا, اور تعریف کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرنا. اور تسبیح بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے, دیکھیے آپ کو تیسرا کلمہ یاد ہے, سب کو یاد رکھنا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں پاور ہے, پاور. کیا پاور ہے صاحب؟ پاور یہ ہے کہ آدمی سست جا کے چست ہو جاتا, تھکن دور ہو جاتی اس کی. یہ کہاں سے سنا ہوں نے, تو سن یہ تسبیح پاکی بیان کرنا اللہ کی, تیسرا کلمہ پڑھنا یا یہ اس طرح پڑھنا, یہ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہے حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خاص ایک زوجہ مکرمہ جنتی جوڑا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے, دیکھو فاطمہ, گھر کا کام کاج کرتے کرتے آپ کے ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی ہوگی, ایسا کریے بابا جان کے پاس کہیں سے بہت سے غلام آئے ہوئے ہیں, جا کے وہاں سے غلام اپنے لیے لا لیجیے. تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا حضور کے پاس گئیں, اور جا کر حضور مصروف تھے, کچھ کہے بغیر آ گئی. سرکار نے پھر بلوا کر پوچھا, کیا بات ہے فاطمہ, تم آئے تھے؟ تو کچھ بولے نہیں, نہیں سرکار ایسا میں اس کے لیے آئی تھی, بہت طبیعت تھک جا رہی ہے. تو علی نے کہا کہ آپ سے کوئی نوکر, کوئی غلام لے لوں, باندھی لے لوں. حضور نے فرمایا نہیں, وہ غلام صحابہ کرام کے, خاص طور سے اصحاب صفہ کے کام میں آنے والے ہیں, آپ کو فی الحال نہیں دیا جا سکتا. البتہ آپ کے تھکن کے دور کرنے کا ایک علاج بتا دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ تو کہا جب تم اپنے آپ کو تھکن نہیں محسوس کرو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھو.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ ہو گئے پورے 100. 33 33 34 بعض روایت میں 33 33 33 اور اس کے بعد چوتھا کلمہ. یہ پڑھ لو تو تمہاری تھکن دور ہو جائے گی. اس لیے یہ تسبیح ہے فاطمہ کہلاتی ہے، تسبیح فاطمی کہتے ہیں اس کو. تو اس طرح اللہ کی پاکی بیان کرنے میں ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا. اور اگر آپ غور سے دیکھا جائے تو اللہ کا قرآن میں فرما رہے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. چیونٹی بھی سبحان اللہ بولتی ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے اس کے سبحان اللہ کو. ہر چیز، ہم یہ جو صبح کے وقت میں فجر سے پہلے چڑیوں کا شور سنتے ہیں، ہم کو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چڑیاں چائیں چائیں کائیں کائیں کر رہی ہیں، حقیقت میں وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتی ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. صبح کے وقت میں مرغ بانگ دیا کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بانگ دے رہا ہے، تمہیں کیا خبر مرغ بانگ نہیں اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اس طرح مخلوقات میں ہر کوئی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اب ایک انسان ہے جو سب سے بہتر بنایا گیا ہے لیکن وہی سب سے زیادہ غفلت میں پڑا رہتا ہے. تو تسبیح کرنا، اب آپ بولیں گے صاحب یہ تسبیح کرنا بول رہے ہیں آپ، اور سب لوگ تسبیح کرتے بول رہے ہیں، سنی نہیں آتی نا ہمارے کو تسبیح کرے تو. اب لوگ کر رہے ہیں، ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، سنی نہیں آتی سنی آنا. دیکھو صاحب اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہے. کیا سنائی دے رہا کیا نہیں سنائی دے رہا وہ اللہ تعالیٰ سمجھتا. ایک اللہ والے تھے، انہوں آ کے بولے اے اللہ تو نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، میں سننا چاہتا ہوں، میرے کو کان دے دے. بولے جو تمہارے لیے سنایا جا رہا ہے وہ بہتر ہے، جو نہیں سنایا جا رہا ہے اس پر ضد مت کرو. نہیں میں سننا چاہوں، کچھ بھی کرے اللہ کہنا اچھی بات، کھول دیا اللہ نے کہا نام کی. اب ہر چیز کی تسبیح سنی آ رہی ان کو، ہر چیز کی تسبیح، دھاڑ کی تسبیح سنی آ رہی، درخت کی دیوار کی پر. اس کے بعد وہ تو خوش ہوئے، اس کے بعد انہوں کھانا کھائے، کھانے میں سے تسبیح آ رہی، پانی پیے، پانی میں سے تسبیح کی آواز آ رہی، ہر مخلوق تسبیح بیان کر رہی. اب مشکل کیا ہوگی؟ اب ان کو ضرورت کا تقاضا ہوا، انہیں ضرورت کا تقاضا ہوا، پانی لینا ہے. اب وہ پانی کیسا نہیں ہے جس میں سے تسبیح کی آواز آ رہی، لوٹے میں سے تسبیح کی آواز آ رہی. ارے رب کو چھوڑ دیا، ڈھیلا اٹھائے، ڈھیلے میں سے تسبیح کی آواز آ رہی. اب ڈھیلے کو تسبیح کی آواز آنے والے ڈھیلے کو استعمال کریں گے. بولے یا اللہ معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی میرے سے، جو چیز پہلے نہیں سنائی دے رہی تھی میں نے ضد کر کے سننا چاہا، لیکن یہ تو میرے لیے مشکل ہو گئی، اب میں کوئی کام نہیں کر سک رہا ہوں. تو اس طرح ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، مور بکرا بکری ہر کوئی، لیکن ہم کو سنائی نہیں دیتا. سلیمان علیہ السلام سنتے تھے، سب کے واقعات الگ الگ ہیں. تو بہرحال تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں. پھر آپ کہہ سکتے ہیں صاحب یہ اس کو تسبیح بولتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بھی تسبیح ہے. اس کو تسبیح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ تسبیح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن اس تسبیح کو ساتھ رکھنے میں فائدہ ہے، کیونکہ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تسبیح شیطان کا کوڑا ہے، یہ ہاتھ میں آتی خود بخود آدمی کی ذکر کی طرف توجہ ہو جاتی. تو بتا یہ ہاتھ میں رہا. بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ ان کے انتقال کے وقت ہوش ختم ہو گیا تھا،
مگر ان کی تسبیح نہیں بولے چل رہا ہے. تو تسبیح سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے, اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. اور اسی تسبیح کے تسلسل میں اگر آپ غور کریں تو آج کی حدیث پاک میں بیان کر دیتا ہوں. مشہور حدیث ہے اور وہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. دیکھیے جو اوپر سے بیان آ رہا ہے, دو ٹکڑے ایسے ہیں, بولنے کے جملے سمجھیے, دو ٹکڑے ایسے ہیں کہ وہ زبان سے بولنے میں ہلکے ہیں, آسانی سے بول سکتے ہیں آپ, زبان سے بولنے میں ہلکے ہیں, لیکن اعمال کی ترازو میں بھاری ہیں, وزنی ہیں. زبان پہ بولنے میں ہلکے ہیں اور ترازو میں, میزان میں ترازو وزنی ہے اور رحمان کے پسندیدہ ہیں. اب یہ اردو میں بولے تو مزہ نہیں آ رہا, پھر عربی میں بولتا ہوں. اس کے اندر کیسا ایک رزم میں دیکھیے آپ, کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. ہو گیا. اس کے بعد اب وہ جو دو جملے ہیں وہ سرکار فرما رہے ہیں, فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاکی ہے اللہ کے لیے اور اسی کے لیے تعریف ہے, اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو بڑا عظمت والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو کثرت سے پڑھیے, تھکن دور. بلکہ ہمارے بزرگان دین, ہمارے اساتذہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد خالد شریف صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درس میں ہم بیٹھتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کے بڑے فضائل ہیں, اور اگر کوئی پابندی سے اس کو صبح شام پڑھ کے یقین کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر پھونک کے گھٹنوں پر لگا لے, پورے چہرے پر پھیر لے اور جسم پہ پھیر لے, تو اس کو گھٹنوں کا مسئلہ نہیں ہوگا. بس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلیں صاحب یہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بات چلیے تسبیح کی. یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اس کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ لوگ جماعتیں بھی بنا کے بیٹھے ہیں, پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. لیکن تسبیح والی ایک نماز بھی ہوتی ہے, آپ نے سنا ہوگا تسبیح والی ایک نماز, اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں, نفل نماز ہے. اس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. اس کے متعلق آپ نے شب معراج, شب برات وغیرہ میں سماعت کیا ہوگا. 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے, 300 بار تسبیح پڑھی جاتی ہے, اور اس میں رکوع سے پہلے قیام میں 25 بار, یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے 15 اور سورہ فاتحہ سے سورہ بعد 25 بار, رکوع میں 10 بار, قوما اٹھ کے کھڑنے کا 10 بار, اور سجدے میں پھر 10 بار, پھر 2 سجدوں کے بیچ میں 10 بار, پھر دوسرے سجدے کا, اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بارے میں ایک مسئلہ, فقہی مسئلہ سماعت کر لیجیے, لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے, جامع جامعہ کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح اکیلے پڑھی جاتی ہے, جماعت سے نہیں پڑھی جاتی. اور مقامات پر جماعت سے پڑھنے کا رواج ہے, لیکن بہتر یہ کہ آپ اس کو اختیار نہ کریں, کیونکہ نفل نماز ہے, وہ نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی, اور خاص طور سے اس میں تو پھر تسبیحات پڑھنی ہے, لہذا اس کی جماعت نہیں ہوتی. تو تسبیح کے متعلق باتوں میں ہم یہاں تک آ گئے. اب دیکھیے بزرگوں کے پاس جب ہم مرید ہونے کے لیے جاتے ہیں, وہ ذکر اذکار بتاتے ہیں, تو تسبیح اپنے ساتھ رکھیے, کوشش کیجیے ایک تسبیح کم سے کم درود شریف کی ہر نماز کے بعد, یا کم سے کم شروع میں دن تمام میں 1 مرتبہ,
ایک تسبیح لا حول ولا قوت کی، ایک تسبیح استغفار کی، یہ پڑھتے رہیے. اور اپنے زندگی کے جو مراحل ہیں، کمانے کی جگہ ہے، بزنس کا مقام ہے، گھر کے مسائل ہیں، ادھر امی ہے، ادھر ابا ہے، ادھر ساس ہے، ادھر سسر ہے، ادھر بیوی، بہت ٹینشن ہے آج کل کی زندگی میں. ان ٹینشنوں سے فری رہنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیے، نرم رکھیے، اور یہ غور کرتے رہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو سبق ہے کہ کوئی بھی کام میں جلد بازی کرنے کے بجائے غور و فکر کرنا. اگر کچھ ہو جائے تو اس میں کبھی پریشان نہیں ہونا، اللہ سے معافی مانگنا. اور اگر اپنے بڑے کوئی بات ان سے متعلق ہو گئی، ان سے معافی مانگ لینا. معافی مانگنے میں انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. شیطان ہوتا کیوں جھکتے، کیا غلطی کرے آپ، کیا غلطی کیا کرے، غلطی کرے اور کر لی ہوں کیا آئندہ سے ان کو کرو، اب نہ کو جھکو. تو یہ نکو جھکو کا جو شیطانی وسوسہ ہے نا، اس کو دور کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیکھو. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. معافی اگر چاہے تو بندوں سے دلوں میں میل دور ہو جاتا اور پیار محبت. اللہ سے بھی تعلق مضبوط کرنا ہے، بندوں سے بھی تعلق مضبوط کرنا ہے. آج کی گفتگو قرآن کے حوالے سے ہوئی، اس کے بعد پھر آپ نے حدیث پاک بھی سماعت کی، اور ایک واقعہ بھی بہترین حضرت یونس کا معلوم ہوا، پھر فقہی مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہوا. آج کی گفتگو میں ہی روکتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے. دعا کرنے سے پہلے پھر 3 مرتبہ درود شریف بابا بلند پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤتی بها عنا كل ضيق. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من عملنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. پروردگار جو کچھ کہا سنا کر سے قبول فرما، کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی لفظ اسے معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ فرما. اپنے حبیب پاک کی رحمت کے صدقے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. خاص طور سے ہمارے سروں پر جو ظالم حکمران ہیں مولا، ان ظالموں کو ہٹا کر ایسے حکمران کو مقرر فرما جو ہمارے دین، ہمارے معاملات کو درست طور پر سمجھ سکیں، ہمارے حقوق کو ادا کر سکیں. آپسی جھگڑوں کو ختم فرما دے مولا. محبت عطا فرما، متحد فرما، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، صالحین کی سنگت عطا فرما. انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے. اولیاء اللہ کے بارے میں ہماری فکر کو درست فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام تر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. جتنے لوگوں نے ہمیں تیری بارگاہ میں دعا کے لے کھائے ان سب کے لیے دعا کر دے. دعائیں قبول فرما. پروردگار دعائیں قبول فرما، مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، قرضوں کو ادا فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما. جو جہاں جس مرض میں مبتلا ہے صحت عطا فرما. ایک محمد طاہر صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کو طبیعت خراب ہے تو ان کو صحت عطا فرما. اور مدر صاحب کے بھائی کی طبیعت ناساز ہے، ان کو اسٹینڈ ڈالنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ان کو بھی صحت عطا فرما، مشکلیں آسان فرما. اور ایک لڑکی عرشیہ کے بارے میں دعا کی خواہش کی گئی، جو بھی اس کا مرض ہے، درد ہے، تکلیف ہے، دور فرما دے، دواؤں میں اثر دے. ان کے علاوہ جو جہاں جہاں جس مرض میں مبتلا ہے سب کو صحت و عافیت عطا فرما، صحت کاملہ شفا عاجلہ فرما. جو بڑی عمر کے ہمارے بزرگ ہیں مولا ان کو سروں پر سلامت رکھ، صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. یا اللہ نظر بد سے، حاسدین کی حسد سے بچائے رکھنا، حقوق ادا کرنے والا بنا دے. قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کا پابند بنا دے مولا، با جماعت نماز پڑھنے والا بنا دے. بلا روی سے بچا دے مولا، لڑکے لڑکیوں کو غلط راستوں سے بچا دے مولا. معلوم ہے کہ ہماری مسجد کے بازو کا ایک حصہ اہل خیر حضرات کی کوششوں سے الحمدللہ
اس کا انتظام ہو گیا ہے اور وہ مسجد میں داخل ہو جائے گا۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ادا کیا ہے ان کو تصور سے زیادہ اجر عطا فرما، گمان سے بڑھ کر ثواب عطا فرما، ان کی مشکلیں آسان کر دے، پریشانیاں دور فرما دے، دنیا آخرت دونوں مقامات پر مولا ان کی دستگیری فرما۔ یا اللہ سب کی خدمت قبول فرما، اور یہاں جتنے حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما، جو جس طرح سے اس محفل کے سجانے میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں سب کی خدمت قبول فرما۔ پروردگار اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما، جہاں ظلم و زیادتی سے لوگ متاثر ہیں مولا ان کی مدد فرما، ظالموں کو ہلاک کر دے، مظلومین کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ شمالی ہند کے جن علاقوں میں زیادتی اور ظلم کا بازار گرم ہے مولا ہمت و حوصلہ عطا فرما، غیروں کے دلوں میں ہمارا رعب پیدا فرما، اور کچھ ناپاک سوچ رکھنے والے سازش پسند لوگ یہاں پر ہمارے علاقوں میں بھی زہر گھولنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے سارے منصوبوں کو ناکام بنا دے۔ یا اللہ انہیں ذلت و رسوائی کا عذاب عطا فرما، اور ہم سب کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، ہمارے جان مال عزت آبرو بستیوں املاک جائیداد کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما، وقت آخر رسول اللہ کا دیدہ نصیب فرما، زبانوں پر کلمہ جاری فرما، زندگیوں کو پرسکون بنا دے، سکون زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ٹینشنوں سے چھٹکارا عطا فرما، آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، یا امن الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ و حبیبک المجتبی علیہ التحیۃ والثناء وبوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر حسن الحسین جعفری قدس اللہ تعالیٰ سرہ برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔